الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا صافحتہ یوم القیامہ میں قیامت کے دن اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ماہ مبارک برکتیں بہاریں لٹا رہا ہے، عشرہ رحمت یہ جاری و ساری ہے اور دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں اسی طرح اس ماہ مبارک کی عظیم اور مبارک راتیں بھی گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دن تو بندہ روزہ رکھ کے گزار لیتا ہے، لیکن رات کے اوقات میں کچھ ایسی مصروفیات بندہ پال لیتا ہے، کچھ ایسے معمولات اپنے بنا لیتا ہے کہ جو غفلت کے زمرے میں آتے ہیں اور بعض اوقات وہ گناہ کی مد میں بھی چلے جاتے ہیں، یعنی آدمی رمضان کی رات میں گناہوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہاں پر پہلے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے۔ جی انشاءاللہ عزوجل موضوع کے حوالے سے جو ہمارا مدنی گلدستہ ہے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راتیں تو سارا سال ہی ہم گزارتے ہیں، کوئی غفلت کی نظر کرتا ہے تو کوئی سو کر اس کو گزارتا ہے اور کچھ اس کو عبادت میں صرف کرتے ہیں، مگر رمضان کی راتیں ایسی ہیں کہ غافل بھی بیدار اور عبادت کی جانب راغب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ راتیں رحمت بھری، مغفرت سے لبریز اور جہنم سے آزادی کی نوید سناتی۔ انہی راتوں میں قرآن کا نزول بھی ہے، تراویح کی لذت بھی ہے، رکوع اور سجود کے مزے بھی ہیں، ذکر و اذکار کی حلاوت اور سحر و افطار کی نعمت بھی ہے، مگر اس دور میں ہم رمضان کی راتیں کھانے پینے، ہنسی مذاق، آپس کے میل ملاپ اور بازاروں میں گھوم کر ضائع کر دی جاتی ہیں۔ کیا ایسے بنے گا ہمارا معاشرہ، مثالی معاشرہ؟ اللہ اللہ، ساری رات چوری کی بجلی استعمال کر کے کرکٹ کھیلنا اور دیگر چوپال پہ بیٹھ کے لوڈو کھیل کے وقت گزار دینا۔ نگران مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی لیں گے موضوع کے حوالے سے، آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے، آپ کے جو ٹیکسٹ میسیج ہیں ان کو بھی شامل کریں گے، اور ہمارے وہ اسلامی بھائی سوشل میڈیا کے ناظرین جو سوشل میڈیا پر نگران شورا کے پیج پر، مدنی چینل لائیو کے پیج پر سلسلہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آج ہم آپ کے سوالات کو بھی، آج سے انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آئیے آپ کو پہلے زکوٰۃ کا نصاب بتاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 31 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے۔ 31 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے۔ 31 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے۔ مدینہ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور رمضان کی راتوں کی قدر بھی عطا فرمائے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر دن میں تو روزے کی ترکیب ہوتی ہے، افطار میں عاشقان رسول جو ہے وہ افطاری کا انتظام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، شربت بھی پلاتے ہیں، لیکن رات کا ماحول بسا اوقات عجیب سا بن جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چوری کی لائٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ جو بلب استعمال کرتے ہیں اس میں وہ ٹیوبز جو استعمال ہوتی ہیں، لائٹیں، وہ بھی ہزار واٹ کی لائٹیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ ایک طرف چوری کی بجلی استعمال کرنا رمضان کی راتوں میں، اور یہ گل گپاڑے کے اندر اور شور شرابے کے اندر خام خواہ میں گزار دینا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔
عرض یہ ہے کہ یہ انداز نیا نہیں ہے. جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے، ہم تب سے رمضان مبارک کے راتوں اور دنوں کو اس طرح گزارنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں. جی میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا، میں وہاں سے چلتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے کوئی ایسا مذہبی اور دینی مدنی ماحول میسر نہیں تھا، دور دور تک نہیں تھا. نہ مجھے کوئی ایسی دوستوں کی صحبت حاصل تھی جو دین سے تعلق رکھتے ہوں اور اس طرح کا کوئی انداز ہو. میں وہاں سے چلتا ہوں، کیونکہ جس طبقے کی آپ بات کر رہے شاید یہ وہاں کھڑے ہیں جہاں کل آج سے 90 میں جہاں کھڑا تھا. میں یہ دیکھتا ہوں، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ رمضان کی راتوں کا کیا اہمیت ہے اور اس کے دنوں کا کیا معاملہ ہے. جی اور روزے تو ہم بھی اس وقت بھی رکھا کرتے تھے جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھے، گھر کا ماحول تو تھا، لیکن وہ جو آپ نے اس پہ جو ایک نقشہ کھینچا، وہ نقشہ ہمارے پاس بھی، وہ سمجھے کہ آپ نے ہمارے ماضی کی باتیں بیان کی ہیں. آج اس میں باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج اس میں اضافہ ہوا ہے کمی کے بجائے. یہ کنڈے کی لائٹیں چوری کی تھیں، یہ ہمیں پتہ نہ تھا. یہ راتوں کو اس طرح کھیل کود تماشوں میں نہیں گزارنا چاہیے، یہ ہمیں پتہ نہ تھا. تو صرف ایک تو تھا کہ بتا دی، جب تک کہ ہمارے سامنے رمضان مبارک کی اہمیت، ان کی راتوں کی اہمیت، پھر وہ روزوں کو کس طرح تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا چاہیے اس کا بیان، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان مبارک کی ان مابرکت گھڑیوں کا ادب اور احترام، اور سب سے بڑھ کر میں اگر آپ کو عرض کروں وہ یہ کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں. یہ سارا، کیونکہ یہ ایک لمحے کا یا ایک نشست کا یا ایک سلسلے کا کام نہیں ہے سلمان بھائی. جی کہ آپ کہیں کہ ہم ایک سلسلہ کر لیں گے اور ہم یہ بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جائیں گے. میں تو یہ عرض کروں گا، اگرچہ یہ کہہ کر سلسلہ بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ہم کو اشادہ کی سلسلہ چلانا ہے. جی بالکل. کہ جب تک اس طبقے کو صحیح معنوں میں مدنی ماحول نہیں ملے گا، عاشقان رسول کی صحبت نہیں ملے گی، شاید ان کو ہماری بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ راتیں گناہوں میں اور فضولیات میں خرچ کرنے کے بجائے ان کو تو عبادت میں خرچ کرنا چاہیے. یعنی میں اس کو یوں سمجھا دوں کہ کل کو ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم جیسوں کو مدنی ماحول میں آنے کے بعد پتہ چلا، یعنی نائٹ میچ ہم بھی کھیلا کرتے تھے، ہماری زندگی کا انداز نائٹ میچ اور یہ کھیل رات یعنی رمضان مبارک کی رات تو پھر رات ہے نا، اور سحری تک جاگنے کا ایک جیسے کہ ذہن ہے کہ سحری تک جاگنا ہے. مسجدوں کی حاضری اس وقت بھی بعض اوقات رمضان میں ہو جایا کرتی تھی، کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی. لیکن میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ آج جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی راتیں کتنی بابرکت ہیں اور اس میں عبادتوں کا کتنا ثواب ہے، اور اس میں جو اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یعنی فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جائے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور روزے دار کا سونا عبادت کہا جائے، بہت سارا ثواب. یہ اس کو یوں سمجھیے کہ بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو اس کی جھولی میں ایک پتھر گرا. تو پتھر گرا تو وہ سواری رک گئی. بادشاہ کو پتھر کس نے مارا بھائی؟ بادشاہ نے پتھر لیا، دیکھا، کہا کہ یہ پتھر مارنے والے کو پکڑ کے لاؤ. لوگ دوڑے کہ بادشاہ سلامت کے حکم ہے. پیچھے گئے تو ایک باغ ٹائپ کا جگہ تھی، کھیت ویت یا باغ، اس میں ایک دیہاتی کھڑا تھا اور وہ پھل توڑنے کے لیے پتھر پہ پتھر دیے مار رہا تھا. اس کو پکڑ کے لیا، چل گستاخ، بادشاہ سلامت کو تیرے ہاتھ سے آ کر پتھر لگائے. وہ پکڑ کے بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ پتھر تو نے مارا ہے؟ کہاں؟ کہا تو نے پتھر کہاں سے لیے؟ کہا میں فلاں جگہ گیا تھا تو اتنا بڑا پتھر نظر آیا، اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے بنا لیے. تو کر کیا رہا ہے؟ بولا میں تو پھل توڑ رہا ہوں اس پتھروں سے، ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے. اور اب اڑتا ہوا آپ کو لگا بادشاہ سلامت معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، آئندہ خیال کروں گا. بادشاہ کہہ رہا تھا اور نیرے دیہاتی تجھے پتہ ہے کہ تو کر کیا رہا ہے؟
बोला क्या हुआ? बोला और कितने हैं? बोला अभी आखिरी था जो आपको लग गया ये आखिरी था जो आपको लग गया, बाकी बोला बाकी तो पता नहीं किधर गिर गए। तो कहा अरे नादान, ये पत्थर नहीं है, ये तो अनमोल हीरे थे, तो तुझे पता ही ना था कि ये हीरे थे और तू इसको पत्थर समझ कर उसको जाया करता रहा। बोला अब तो सारे चले गए, अब क्या रहा? वो कुछ भी ना रहा। तो ये जो हम जिन घड़ियों को गुजार रहे हैं ना गफलतों के साथ, हो सकता है कभी कोई आपको ये समझाने में कामयाब हो जाए कि आप ये अनमोल हीरे हैं, ये अनमोल घड़ियाँ हैं, ये प्राइसलेस मोमेंट्स हैं जिन्हें आप गफलत में, क्रिकेट में, दोस्तों में, मोटरसाइकिल पर और यहाँ वहाँ गुजार कर सिर्फ आपको ये है कि बस रात के 3, साढ़े 3, 4 बज जाएं, घर पे जाएं, सहरी करें, फजर पड़ी या नहीं पड़ी, औंधे मुँह सो जाएं और सोते सोते रोज़ा गुजार दें। भाई ये इस वक्त है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? क़यामत के रोज़ इन मतलब कि जो घड़ियाँ हमने बर्बाद की, इनका अगर हिसाब लिया गया तो क्या जवाब देंगे? अब वजह फरमा रहे हैं। हमारे पास कुछ खबरें भी हैं रमज़ान शरीफ की रातों के हवाले से, मतलब क्या निज़ाम चल रहा है, क्या मामलात चल रहा है। खबर है कि रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस महीने में भी मनचले नौजवान वन व्हीलिंग से बाज न आए। कई जगह पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्ती भी है, मगर इसके बावजूद वन व्हीलिंग का रुझान ख़तरनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। मरकज़ुल औलिया लाहौर से ये खबर है कि वन व्हीलिंग के मुकाबलों में इजाफा हो रहा है और फिर इन मुकाबलों में जुआ भी खेला जा रहा है, और ना सिर्फ वहाँ के शहर के बल्कि दीगर शहरों से आकर के लोग भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं और लाखों रुपए की शर्त और लाखों रुपए का जुआ इन मुकाबलों के अंदर जो है ये खेला जा रहा है। एक तरफ ये भी है भाई, ये जो खबरें आप सुना रहे हैं ना, ये अमूमन स्कूल कॉलेजेस के मनचले नौजवान होते हैं। मैं थोड़ा सर की तरफ जाऊंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल सर, एक आप माशाल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में देख रहे हैं शब रोज़, जामिअतुल मदीना में भी आपने असातिज़ा और तलबा कराम को देखा है। दुनियावी जो एजुकेशन है कि जो अदब और एहतराम और जो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत और मतलब के अमल करने का जज्बा एक दीनी तालिब इल्म में है, और स्पेशली ये मदारिस और जामियात के अंदर, क्या ये स्कूलों के अंदर ऐसा लगता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि स्कूल के अंदर ऐसा हो गया है कि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स से खौफज़दा हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स के सामने सर उठाकर चलने, इनके साथ बदतमीज़ी करने, ये है। धमकियां दे रहे हैं हुजूर, धमकियां देते हुए तो हमने खुद ये निज़ाम मामले देखे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है कि ये जो रोडों पे जो घूम रहे होते हैं, इनको अगर टीचर भी समझाएंगे तो ये टीचर को कैसे समझाएंगे? ऐसा तो नहीं लगता कि अंदर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा हो, इसकी कोई इतनी ख़ास इसकी रोकथाम की कोशिश ना की जा रही? क्योंकि जो सड़कों पर आने वालों में से एक तादाद है, मैं 100% नहीं कहता, एक तादाद है ये उन नौजवानों की है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूलों में पढ़ते हैं। ये दीनी मदारिस में पढ़ने वाले और दीनी माहौल से वाबस्ता ये हरकतें नहीं करते होंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें ये जो हालत इस वक्त अभी इन नए और ये यंग बच्चों की जो हालत है वो बड़ी एक कहना चाहिए कि मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनी है। इसमें सबसे पहले मीडिया, और मीडिया से साथ साथ जिस तरह से आपने असातिज़ा का बताया कि वो खौफज़दा होते हैं, बेसिकली असातिज़ा जब अपने काम में माहिर होते हैं, अपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करते हैं और अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखते हैं तो तलबा इनकी इज़्ज़त करते हैं। और जो असातिज़ा अपने सब्जेक्ट में माहिर नहीं होते वो डेफिनेटली उनसे खौफज़दा ही होते हैं। और फिर ख़ास तौर पे एक ख़ास तबका है और असातिज़ा में जो कि अनट्रेंड है, वो सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं, किरदार साजी नहीं कर रहे। यानी कि अगर आप ये देखें कि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में वो एक ख़ास किस्म का सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं मगर वे ऑफ लाइफ नहीं सिखा रहे कि वालिदैन से कैसे बात करनी, ये कहीं पे भी नहीं है। बहुत कम जगहों पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें तो कर लें, मगर एक ख़ास तरबियत का पहलू। और जिस तरह से मदारिस में मैं क्योंकि बहुत मेरा करीबी ताल्लुक़ है और मैं बहुत विजिट्स भी करता हूँ और काम भी करता हूँ, डेफिनेटली मैंने देखा है कि अदब और एहतराम का एक लेवल है असातिज़ा का।
اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت ادب کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا باہر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ کو مدارس کے طلباء کا تصور تو شاید ہی ہو. سب میں نے یہ سوال مدنی چینل کے ناظرین جو اٹھایا ہے، دیکھیں 3 سال 3.5 سال 4 سال کی عمر میں ہم نے ہمارے بچوں کو اسکول کی نظر کر دیا، اسکول کالج یونیورسٹی، مطلب یہ ایک ایجوکیشن کی نظر کر دیا. اب 8 گھنٹے 10 گھنٹے اس کا زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ یہ ہے. آپ جس چیز کی تبدیلی کے خواہ ہیں، جو چینجز آپ معاشرے میں چاہتے ہیں، اور ہم 1 بائی 1 ایک ٹاپک لے کر آ رہے ہیں اور رمضان مبارک کی جیسے مثال کے طور پر آتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو ماہ رمضان کی آمد کے بارے میں کوئی بریفنگ دی گئی؟ کیا اس معاملے میں کوئی ان کی ٹریننگ کی گئی؟ کیا کالج اور یونیورسٹی میں اور اسکولوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو کیا ٹیچر یا ہیڈ ماسٹر یا کوئی ایڈمنسٹریشن نے آ کر کچھ سمجھایا کہ دیکھو بچوں رمضان مبارک آنے والا ہے، رمضان مبارک کی راتیں یوں ہیں رمضان؟ کیونکہ یہ دینی سبجیکٹ ایسا لگتا ہے صرف مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، یا ایک مذہبی ماحول الگ ہے، ایک دنیاوی ماحول الگ ہے. ایک ماحول ہے جہاں مذہب، دین اور اس کے تقاضوں کو سکھایا جا رہا ہے، اور ایک جگہ وہ ہے جہاں پر وے آف ارننگ کا اور دنیا کا اور یہ ورلڈلی ایجوکیشن کا اور دنیا میں جینا کیسے ہے، پیسے کمانے کے لیے یہ سکھایا جا رہا ہے. ہم اس وقت جو موضوع لے کے چلتے ہیں یہ وہ اخلاقیات یا وہ کردار کی باتیں ہیں جن کو ڈیفینیٹلی ہمارا دین، ہمارا مذہب اس کو ڈسکس کرتا ہے. لیکن چونکہ ہماری میجورٹی دینی ماحول سے اور دینی مدارس سے اور جامعات سے دور ہے، اور وہ کالج اور یونیورسٹی کی نظر ہے. جو کالج اور یونیورسٹی نہیں جا رہے، آپ کہیں گے کروڑوں بچے وہ ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے، تو ان کو جو علاقوں میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ماحول مذہبی نہیں ہے، وہ ماحول دینی نہیں ہے. لہذا آپ کو بہت کم نہ ہونے کے برابر وہ پرسنٹیج ملے گی. ایسے مذہبی نظر آنے والے آپ کو نوجوان بعض ملیں گے تو ان کو ماحول اچھا نہیں ملا ہوتا، یا وہ مطلب کہ وہ بیچارے سلپ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے. مگر میجورٹی آپ کو وہ لوگ ملیں گے، وہ نوجوان ملیں گے. معذرت کے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس یا میرے نوجوان مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھیے کہ یہ جو بھی آپ کو ون ویلنگ کرتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے، ہلڑ بازی کرتے ہوئے، ORT کرتے ہوئے، راتوں کو گلی کے اندر، ٹھیک ہے داڑھی والا بھی کھل رہا ہوگا ان کے ساتھ کوئی، لیکن اب یہ 11 اور 11 22 لڑکوں کی اگر آپ ٹیم لے لیں تو ان میں 1 یا 2 یا 3 داڑھی والے ہوں گے، باقی سارے مطلب کہ وہ کلین شیو ہوں گے. 1 یا 2 نمازی ہوں گے، چند ایک نمازی ہوں گے، باقی سارے ایک تعداد ہوگی جو بے نمازیوں کی ہوگی. تو وہ یا تو وہ رمضان مبارک میں وہ تھوڑے بہت پینٹ کا فولڈ، پینٹ کے 5-6 بوٹم اوپر کر کے جو نمازوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں. تو یہ ایک طبقہ ہے. یہ طبقہ نکلتا کہاں سے؟ میں ایسا سوچ رہا ہوں ابھی، آئی ڈونٹ نو کہ آئی ایم رائٹ اور رانگ، لیکن میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں کہ وہاں سے درستی پیدا کی جائے. سر کروڑوں لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں. ایک مثال میرے سامنے موجود ہے کہ ایک اسکول ہے، میرے خیال میں میرے سامنے ایک ہی مثال ہے تو میں اس لیے دوں گا، آپ اس کے بارے میں آپ چاہیں تو مدنی چینل کے ناظرین، جی بغیر نام کی مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کو ایسا میسج دے دیں کہ اس اسکول میں ہر سبجیکٹ سے پہلے جو ٹیچر آئے گا وہ ایک حدیث تمام طلباء کو سنا کے پھر اپنی بات کرے گا. آپ کے نزدیک ایک اسکول ہے، ایک ایگزامپل ہے. دیکھیے سر میں یہاں بھی مجھے یہ لگتا ہے، امپریشن یہ آ رہا ہے، بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں کالج یونیورسٹیز کے خلاف ہیں. کیا ہم یعنی کہ اس انداز میں بات کریں، کیا ہم خلاف ہیں یا ان کے نظام میں کوئی تبدیلی کی بات کریں؟ دیکھیں سر، خلاف ہم کوئی بھی مذہبی آدمی ہر اس چیز کے خلاف ہوگا جو دین سے ٹکرائے گی. اب وہ کوئی بھی چیز ہو جو دین سے ٹکراتی ہے، مذہبی لوگ اس کے بارے میں بات کریں. ایون کہ مسجد کے اندر ایک شخص آتا ہے جو مسجد میں شور گل کرتا ہے، مسجد میں چلاتا ہے، منہ میں بدبو ہوتی ہے، شریعت نے اس شخص کو جو اتھارٹی ہے مسجد کی اس کو اس بات کا پابند کیا کہ اس شخص کو مسجد سے باہر نکال دے. آپ بولو مسجد اللہ کا گھر ہے، تو کون ہوتا ہے؟ اس کو دین اور اسلام اس کو یہ اتھارٹی دے رہا ہے. کیا اس کو اب مسجد کے اندر آنے والا بھی اگر اتنا غیر شرعی طور پر کہ مسجد میں آنے کی اس حالت میں اجازت نہیں تھی تو مسجد میں آ کر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، اذیت دے رہے ہو، تو اسلام اس اتھارٹی کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر مسجد سے باہر نکالے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر اسکول میں، تو یہاں بھی آپ سے
آئی ایم ویری سوری ٹو سے سر کہ میں تھوڑا سا کروں گا کہ جس کو حدیث یا اس کی وضاحت کرنے کا کہا گیا ہے کہ آیا وہ بھی حدیث پڑھنے اور اس کی وضاحت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کیا؟ مطلب میرے جیسا آدمی، چلے میں سمپل سے آپ سے بات کرتا ہوں، میرے جیسا آدمی اگر ایک کالج اور یونیورسٹی کے اندر چلا جائے اور مجھے آپ بولو کہ آپ لیکچر دے دیں تو کیا مجھے جا کر آپ میتھمیٹکس پڑھانے دیں گے؟ کیا مجھے جا کر آپ کیمسٹری کا کوئی سبجیکٹ پڑھانے دیں گے؟ کیا مجھے بایولوجی کا کوئی سبجیکٹ پڑھانے دیں گے؟ مجھے فزکس کی کوئی تھیوریاں پڑھانے دیں گے؟ کیا مجھے آپ اکاؤنٹنگ کی کوئی مطلب کہ کوئی وہ انٹریز وغیرہ آپ ڈیبٹ کریڈٹ کی کوئی چیز آپ کرنے دیں گے؟ آپ مجھے یہ کہیں گے یار عمران تمہارا یہ لائن نہیں ہے، تمہاری لائن نہیں ہے. ہاں تمہیں اگر کیمسٹری پڑھانی ہے تو تم کیمسٹری میں ڈپلوما کرو، تمہیں اگر ہسٹری پڑھانی ہے تم ہسٹری میں کوئی چیز لیں، تم اپنے پروفیشن کو ہمارے سامنے پروف کرو کہ ہاں تمہیں یہ پروفیشن میں مہارت ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. میں جو یہاں سر ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے پوری جنریشن کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، جو کچھ تو کوئی تو ہوگا جو میری بات کو پرسنل نہیں لے گا بلکہ ایک سسٹم کے نام پر لے گا. نہیں یار یہ بات ٹھیک ہے، میری پرسنل میری ذات کو اس کی بات ہٹ کر رہی ہے، لیکن بات درست ہے. کیا ہمارا یہ ادارے جو کالج اور یونیورسٹیز اور اسکول کے ادارے ہیں، میں اب تمام اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، میں 100% میں بات نہیں کرتا، میجورٹی میں بات کرتا ہوں، کیا رجب المرجب میں آپ کو رجب المرجب کے کتنے فضائل بیان کیے گئے؟ کیا یہ کہا گیا کہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے؟ دیکھو رجب المرجب یوں منانا ہے، رجب المرجب میں روزے یوں رکھنے ہیں، شعبان کے روزے یوں رکھنے ہیں. دیکھو رمضان کی راتیں آئیں گی تو ان راتوں میں تراویح اس طرح پڑھنا، دیکھو ان راتوں میں روزے، ان کے دنوں میں یوں روزے رکھنا، دیکھو راتوں کو یہ نہیں کرنا، راتوں کو وہ نہیں کرنا، اس میں تلاوت اتنی کرنا. میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں سمجھاتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی نہیں سمجھاتا ہوگا، لیکن جتنی بھی کالج اور یونیورسٹیز اور اسکولیں ہیں، کیا ان کے اندر یہ چیزیں، ایک مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اسپیشلی اسلامی جمہوریہ اسلامی مملکت جمہوریہ اسلام یہ پاکستان اور اس طرح جو بھی اسلامی ممالک ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کیا وہاں پر یہ ہے؟ جب نہیں ہے، آلموسٹ نہیں ہے، میجورٹی کی بھی بات کر رہا ہوں نہیں ہے. اب آپ کس چیز کی تبدیلی چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو گھر پر آ رہا ہے تو اس کو پھر ٹیچر آ رہا ہے اسٹوڈنٹ کو وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے، یا خود جا رہا ہے کسی کوچنگ سینٹر کے اندر، تو اس کے مطلب کہ 8 10 12 گھنٹے تو اسی طرح گزر گئے. جب وہ گھر آیا تو اس کو موبائل فون مل گیا، یا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے. اس کو کب کہا گیا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، ٹی وی مت دیکھنا، ٹی وی پر ڈرامے نہیں دیکھنا، ٹی وی پر فلمیں نہیں دیکھنا، فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے، ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے. اس طرح کے بے پردگی والے شوز آتے ہیں، میوزیکل شوز آتے ہیں جس میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں اور میوزک بجائے جاتے ہیں اور غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں، یہ دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. جب یہ چیزیں ہمارے یہاں ایک پلیٹ فارم سے یا 2 یا 3 پلیٹ فارم سے ایک چیزیں جا رہی ہیں، لیکن میجورٹی پلیٹ فارم سے وہ چیزیں نہیں جا رہی ہیں، اور میجورٹی ان پلیٹ فارم کو زیادہ پریفر کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، تفریح کے نام پر. اب ہم آئیں گے رمضان کی راتیں، تو رمضان کی راتوں کا اصل درس تو شعبان کی راتوں میں دینے کا تھا، شعبان کے مہینے میں دینا تھا. کہ یہ جو استقبال تو پہلے کیا جاتا ہے نا، کسی کے آنے کے بعد تھوڑی کیا جاتا ہے کہ یار آپ آ گئے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ رکیے ہم تھوڑا سجا لیں، ہم استقبال کر لیں. استقبال تو کسی کے آمد سے پہلے کیا جاتا ہے. کالز لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الوہاب اتاری، باب المدینہ، کراچی، حلقہ فیضان مرشد. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں یہ شہری پارٹی کے نام سے ہوٹلوں میں جا کر جو ہے وہ کھایا پیا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے کی نیت سے اب کوئی بندہ باہر جائے اور تو کیا یہ اس میں جانا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سحری کے نام پر اگر کوئی کہیں کھلانے کی دعوت دیتا ہے گھر کی یا باہر کی، اور وہاں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، کوئی مانع شرعی نہیں ہے، نہ کھانے میں کوئی ایسی غیر شرعی چیز ہے، نہ وہاں کا ماحول کوئی غیر شرعی، یعنی بے پردگی نہیں ہے اور میوزک نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، اور کوئی ایسی چیز اندر یا باہر مطلب جہاں جا رہے ہیں کہ جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، تو ایسی دعوت میں جا کر آدمی کھائے پیے اور سحری کر کے روزہ رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر اس طرح کا ماحول ہونا نہیں چاہیے جس میں خلاف شرع کام ہو رہا ہو. جی
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नदीम अतारी गुजरनवाला से अर्ज कर रहा हूँ। निगरान शुरा का ये सिलसिला मिसाली मुआशरा माशाअल्लाह अपनी बरकतें लुटा रहा है। आज जो एक नाम दिया गया इस बहुत प्यारे मौजू को, मिसाली मुआशरा, तो मेरे नजरिए में अगर मिसाली मुआशरा देखना चाहते हैं तो मेरे बापा को देखें, जिन्होंने इस मुआशरे को मिसाली बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया वाले मेरे बापा की मिसाल लेते हैं। निगरान शूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मिसाली शख्सियत है कि इनकी शख्सियत माशाल्लाह एक मिसाली शख्सियत बनकर हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाई और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम आम किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल के सारे अमले को बरकतें अता फरमाए और हम सब को रमजान में बापा के साथ चल मदीना की सादत अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि अमीर सुन्नत की 35-36 साल की दावत इस्लामी के अंदर की कोशिशें, दावत इस्लामी से पहले की कोशिशें, सद करो मरहबा, दावत इस्लामी के अंदर की कोशिशें, यानी ये इस बात की दलील है कि अगर एक शख्स पूरे अज़म के साथ, पूरे इरादे के साथ, तक़वा परहेज़गारी के साथ और इश्क़ रसूल के साथ, इश्क़ साहबा और इश्क़ अहले बैत के साथ और अपने इल्म और अमल के साथ और सेक्रीफाइस के साथ, कुर्बानियों के साथ अगर इस माशरे में तब्दीली लाने की कोशिश करे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उसको कामयाबी नसीब होती है। ये मिसाल अमीर सुन्नत की ज़ात में बिल्कुल मौजूद है कि जो वो खुद कहते हैं, मैं तो तन्हाई चलाता जानिब मंजिल मगर एक एक आता गया कारवां बनता गया। वो नूर मस्जिद जिसमें आपने तन्हा अकेले इत्तिकाफ़ किया था, वहाँ से वो इत्तिकाफ़ की एक ऐसी तहरीक चली है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि फैज़ान मदीना मदनी मरकज़ बाबुल मदीना कराची में 4,500 के आसपास एक माह के मुतकिफ़ मौजूद हैं। अल्लाह, एक माह के मुतकिफ़, सिर्फ फैज़ान मदीना की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, दीगर शहरों में ये अलग अलग तादाद है, यकीनन इतनी नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तादाद वहाँ भी मौजूद है। तो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि एक हज़ारों इस्लामी भाइयों को, जिनमें शायद कह सकते हैं कि 95% नौजवान होंगे, ये जिन नौजवानों को हम कह रहे हैं जो रातों को, रमज़ान की रातें ये गफलत में गुजार रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उनकी भी तादाद अगर लाखों में हो भी तो कोई ताजुब नहीं है, लेकिन वो भी हज़ारों की तादाद में हैं जो इस वक्त रमज़ान के रात और दिन अल्लाह की इबादत में गुजारने के लिए दावत इस्लामी की छतरी के नीचे जमा है। और ये मदनी इनकलाब है। यानी आप जो मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं और जो थोड़े बड़े बूढ़े इस्लामी भाई हैं, ये मेरी बात को इंशाअल्लाह एंडोर्स करेंगे कि पहले एक वक्त था कि चंद एक बूढ़े इस्लामी भाई ये मस्जिद में इत्तिकाफ़ किया करते थे और लोग इनको देते, वो मुंह पर कपड़ा डालते थे, तौलिया डालते थे, थोड़े पर्दे डालते थे, यूँ डालकर बैठते थे। तो आज वो रुझान ना रहा, अब बदल चुका। अब हमारे यहाँ फॉर्म सिस्टम है, फॉर्म फिल किया जाता है, शनाख्ती कार्ड जमा करवाए जाते हैं और आखिरी अशरे के जो आने वाला है मुतकिफ़ीन का एक रेला, उसके बारे में हम प्लान कर रहे हैं कि हम संभालेंगे कैसे। यानी अल्लाह ने वो वक्त दावत इस्लामी को दिखाया। ए मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, इस पुरफितन दौर में जहाँ हम रमज़ान की रातें गुनाहों में गफलत में गुजारने वालों पर सिलसिला करने के लिए बैठे हैं, इस पुरफितन दौर में जहाँ गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे और मतलब के गुनाह भरे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम इस मतलब के माशरे को बिगाड़ने और ख़राब करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और एक मतलब के शोहरत और दौलत ने इनके मतलब के दिमाग को पता नहीं क्या कर दिया है कि इनको शरीयत और दीन के बुनियादी अहकामात भी शायद इनकी इतनी समझ में नहीं आ पा रहे। मैं इतना क्या ज़्यादा खुलूँ। ऐसे पुरफितन दौर में दावत इस्लामी के मैं मुबल्लिगीन को, ज़िम्मेदारान को करोड़ों सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने कोशिशें करके इनका जहन बनाकर इन्हें पूरे माह के इत्तिकाफ़ के लिए तैयार किया। और मैं अभी से मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम खुश नसीब आशिकान रसूल को जो रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ की नीयत किए हुए हैं कि हमने आखिरी अशरा गुजारना है। और मैं उन इस्लामी बहनों को दुआ
کیا میں گناہگار آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کی برکت عطا فرمائے آمین. کہ جنہوں نے اس بات کی نیت کی ہوئی ہے کہ ہم نے رمضان کی راتوں کو، اس کے دنوں کو بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں اور گناہوں بری دعوتوں میں گزارنا نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر کے گزارنا ہے. میں کہتا ہوں کہ روزانہ جب آپ اٹھیں تو آپ یہ عزم کر کے پورا وقت اب گزاریں کہ یا اللہ اب جو گھڑیاں ہیں میں اس کو اس طرح گزاروں کہ میری بخشش ہو جائے. سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا میں نے آج اپنی بخشش کروا لی ہوگی، اور جب اٹھیں تو فوراً یہ ذہن بنائے کہ آج اپنی بخشش کروا کر سوؤں گا. کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے اس کے لیے اس کی نہ خاک آلود ہو. اس دعا پر میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ میں دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ کیا. میں نہیں کہتا کہ بہت بڑی تبدیلی، یعنی کہ گلی گلی میں اس طرح آ گیا اور یہ لاکھوں کروڑوں لوگ، نہیں، میں نہیں، ٹھیک ہے تعداد باقی، لیکن جب یہی ہزاروں مبلغین بنیں گے، اللہ اللہ، جب یہی ہزاروں معلمین بنیں گے، سبحان بلکہ اللہ. میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں اور مدنی چینل پر جو آپ دیکھ اور سن رہے ہو، اگر آپ کے دل کے اندر، آپ کے سینے کا جو دل ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے عملی کو دیکھ کر کرتا ہے، اس بے عملی کو دیکھ کر روتا ہے، ان کی راتوں کی جو یہ رمضان کی راتیں جو خراب کر رہے ہیں، یہ دیکھ دیکھ کر ان کو کوسنے کے بجائے اگر آپ کا دل کرتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ یار کچھ چینجز آنی چاہیے، اور آپ اس وقت مدنی چینل پہ دیکھ اور سن رہے ہیں، تو صرف گھر میں بیٹھ کر ہمارے مدنی چینل کے سلسلوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن میری ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا ہے، کچھ گھر سے نکلیں. اے میرے اسلامی بھائیوں، گھر سے نکلو، کام کرو، مدنی کام کرو، جا کر ایک ایک پر انفرادی کوشش کریں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ہم مثالی معاشرہ کا سلسلہ لے کر تو آئیں، میں اس لیے نہیں کہ فون کر ہماری تعریف اور ہماری حوصلہ افزائی کر دیں، میں اس لیے نہیں. آپ ہمت کریں، یہ چند لوگوں سے نہیں تبدیلی آئے گی، آپ سب کو اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے. خود اپنے گھر کے اندر کوشش کریں، اسلامی بہنیں کوشش کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، ابھی گھر بیٹھ کر ارادہ کریں اور آپ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کی اصلاح کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں گا. ایک کی اصلاح کریں، ایک کو بھی اگر آپ نے اس راتوں کی بربادی سے روک کر اس کو مسجد کا راستہ دکھا دیا، نیکی کا راستہ دکھا دیا، کیا عجب کہ آپ کا یہ عمل رمضان مبارک کے اس مہینے میں آپ کے بے حساب مغفرت کا ذریعہ بن جائے. مہربانی کریں، مہربانی کریں، اور اس مدنی جو کاروان ہے ہمارا دعوت اسلامی کا، اس کے آپ حصہ بنیں اور مسجد کا رخ کریں اور نیکی کی دعوت سیکھیں اور آگے اس کو پہنچائیں. اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم سستی کریں گے تو ہم پچھتائیں گے. اللہ محفوظ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ کہیں یہ بیماریاں، یہ وبا اور یہ گناہوں بھرا انداز ہمارے گھر کی چار دیواری کو کھا نہ جائے. ڈر لگتا ہے. اچھا، وہ آپ جب مدنی پھول دے رہے تھے اس میں لفظ امت شاید مس ہو گیا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت کی جو بہرا روی ہے اور جو یہ غفلت کا شکار ہے، اس کو دیکھ کر آپ کے جو سینے میں دل ہے وہ درد کے مارے مچلنا چاہیے. اگر کہیں سبقت لسانی سے غلط جملہ نکل گیا ہو، میں رجوع بھی کرتا ہوں اور میں اللہ کے حضور اس کی کوئی گناہ بھرا جملہ نکلا تو میں توبہ بھی کرتا ہوں. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کالز لیتے ہیں. جی. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. سلمان بھائی اور عمران بھائی اور ایک اسلامی بھائی اور ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے سے ماشاءاللہ باتیں ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور کل تو عمران بھائی ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک، تو ہمیں ہماری اصلاح کے لیے یہ سارے پروگرام ماشاءاللہ کیے جاتے ہیں، تو ہم اس سے ماشاءاللہ ہم لوگ سب سیکھ رہے ہیں. اور ہم گھر والے کل واقعی ڈر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ڈر گئے تھے اسے سمجھ کہ ہم عام زندگی
میرے جو جو یہاں بے خوف رہے گا، ڈرے گا نہیں، بے باک رہے گا، ڈر ہے کہ اسے قیامت کے روز خوف پہ مبتلا کر دیا جائے گا. تو آپ نصیب والے ہیں، تو بس پہلے تولو بعد میں بولو. اور جو یہ مبارک ایام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو عطا فرمائے نا، ان کی قدر کریں اور اپنی روٹین کو آج کے آج تبدیل کریں، ابھی کے ابھی تبدیل کریں. جو گزر گیا، آج 5ویں رات یعنی عشرہ رحمت آدھا گزر گیا. اللہ آپ غور کریں، عشرہ رحمت آدھا گزر گیا. مجھے اللہ کی رحمت سے کیا حصہ ملا ہے میں نہیں جانتا. پہلے عشرہ رحمت کا یہ نصف اب گزرتا جا رہا ہے. میں اپنی ان راتوں میں، ان دنوں میں بخشش کروانے میں اب تک کامیاب ہوا یا نہیں ہوا میں نہیں جانتا. کہ یہ رمضان ایسے ہی نہ گزر جائے اور میں رہنا چاہوں. بس یہ رہ جانے کا ڈر، یہ رہ جانے کا خوف اللہ کرے ہم پر غالب رہے اور ہم اپنی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائیں. کر لیں گے ہم سلسلہ، سوال جواب کر لیں گے، بات چیت کر لیں گے، آپ کی کالز بھی لے لیں گے. ہم لائیو آ بھی جاتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان آیا ہے اور ہم چلا نہ جائے اور ہم رہ نہ جائیں. اس لیے ہم اپنے کیفیت کو اور اپنی صورتوں کو، اپنی حالتوں کو بدلیں. کھانے پینے کے، میں یہ نہیں کہتا کھانے پینے کے اور بھی دن ہے، بس عبادت ہی ہے. لیکن یہ خاص مہینہ آیا ہے، اس کو کھانے پینے اور لذتوں میں، یعنی کھانے پینے کی اور نفسانی لذتوں میں گزارنے کے بجائے ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیزن آیا ہے، سیزن. اور آج آپ مارکیٹ میں جائیں، کاروباری لوگ بالکل وہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں. گارمنٹس والوں کی حالتیں خراب ہیں، کپڑے والوں کی حالتیں خراب ہیں، تو درزی جو ہیں ہمارے جو خیاط کہلاتے ہیں ان کی حالتیں خراب ہیں. سینے میں یہ جوتے بیچنے والوں کی حالتیں خراب ہیں کہ یہ مطلب ان کو بھی ایک ہی آرڈر آ جائے، یہ نکل جائے، وہ نکل جائے، یہ نکل جائے، وہ نکل جائے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ، کیونکہ لوگ خریداری بہت کرتے ہیں نا، لوگ رمضان المبارک میں عبادت سے زیادہ عید کی تیاری پر توجہ کرتے ہیں کہ ہمیں عید کی تیاری کرنی ہے. اور اس خاص وقت جو افطار کا وقت ہے، قبول دعا کا وقت، مغفرت کا وقت ہے، وہاں پر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر رو کر اپنے لیے بخشش کے پروانے لینے کی ہمیں سوچ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے اور یہ مطلب چیزیں ختم نہ ہو جائیں. تو ٹھیک ہے، جو ایک جائز اور طیب چیز کھانے پینے کی ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یہ مہینہ جانا نہیں چاہیے جب ہماری بخشش بش ہو جائے. جانا تو ہے، اس کو اپنی بخشش پر توجہ دیں. راتیں بھی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اس مہینے کی باتیں بھی مدینہ مدینہ ہو جائیں گی. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری نگرانی شورائی بارگاہ میں عرض ہے، فیضان مدینہ میں رات گزارتے ہیں، اس کو بولے کیا کرنا چاہیے، کیسے گزارنا چاہیے فیضان مدینہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری مدنی التجا ہے کہ آپ عصر فیضان مدینہ میں ادا کریں، اس کے بعد مدنی مذاکرہ، اس کے بعد آپ کو دعا افطار ملے گی، یہیں مغرب پڑھیں. پھر چاہیں اگر آپ گھر قریب ہے، آپ جانا چاہتے ہیں گھر جا کر کھانا کھا لیں، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو بھلے تراویح بھی یہاں ادا کریں. تو ایک دنیاوی لالچ بھی یہاں ہے لوگوں کے لیے، دنیاوی کشش ہے کہ ایئر کنڈیشن بھی ہے اور ایک اچھے اور ایک ٹھنڈے ماحول میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہیں نمازوں سے، جو بھی ہے ایک مل رہا ہے ان کو لطف. تو تراویح یہاں، تراویح کے بعد الحمدللہ پھر سلسلہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کا، دعائیں ہوتی ہیں. تو اس طرح رات آپ چاہیں گے تو فیضان مدینہ میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. صرف اس لیے آنا کہ یہاں کھانا پینا ملے گا یہ نہیں، یہاں سچی بات ہے یہاں جنت کے میوے تقسیم ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کھانا تو آپ کے گھر میں بھی مل جاتا ہے، یہاں علم دین کے حلقے لگتے ہیں، یہاں علم دین پھیلایا جاتا ہے، یہاں جنت کے میوے تقسیم ہوتے ہیں. یا عاشقان رسول کہاں ہو تم، فیضان مدینہ آ جاؤ. یہاں پر
مطلب ہمیں کون سے آپ سے پیسے ملیں گے؟ ہاں ہم آپ سے چندہ ضرور مانگتے ہیں دعوت اسلامی کے لیے، ہمیں اربوں روپے چاہیے۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کو اپنے مدنی عطیات دے، اپنی زکوٰۃ دے، اپنا فطرہ دے، دیگر اللہ نے آپ کو جو دیا ہے دعوت اسلامی کو دے دیں کہ یار یہ تحریک ترقی کرنی چاہیے، یہ تحریک آگے بڑھنی چاہیے، اس کے مدارس، اس کے جامعات بڑھنے چاہیے۔ یہ مدنی چینل فری چلاتے ہیں، ایسے دور میں یہ میڈیا پر آ کر بیٹھے ہوئے، جہاں میڈیا اتنا خرابی پیدا کر رہا ہے، اور یہ کیسا یہ چینل لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اس چینل کی اس رمضان میں 9ویں سالگرہ ہے، الحمدللہ 9واں سال ہے دعوت اسلامی 9ویں سالگرہ منا رہی ہے مدنی چینل کی، الحمدللہ 10 رمضان مبارک کو یہ مدنی چینل شروع ہوا تھا، آج ہم اس کی 9ویں سالگرہ منا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور بغیر ایڈورٹائزمنٹ، جب سے یہ شروع ہوا تب سے آج تک ایک بھی ایڈورٹائزمنٹ دعوت اسلامی نے مدنی چینل پر نہیں دی ہے، جس کو ایڈورٹائزمنٹ آپ کہتے ہیں، نہیں دی ہے۔ آپ کے چندوں سے، آپ کے عطیہ سے، آپ کے ڈونیشن سے یہ مدنی چینل چل رہا ہے، اور آپ اس مدنی چینل کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، اور اصلاح معاشرہ میں اپنا کتنا بڑا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس پورے کام کو کرنے کو اربوں خربوں روپے کی ضرورت پڑے گی، یہ ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کی زکوٰۃ، فطرہ اور قربانی کی کھالوں سے ہمیں ملتے ہیں۔ لہذا آپ آگے بڑھیں، خود آگے بڑھیں، گھر سے نکل کر دعوت اسلامی والوں کو مدنی عطیات دیں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو لیں، مگر جب بھی مدنی عطیات دیں، چندہ دیں، فنڈ دیں، ڈونیشن دیں، دعوت اسلامی کو ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کے اختیارات کے ساتھ دیجئے۔ الحمدللہ اس سے آپ کو اور بھی، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بھی اس میں آسانیاں ہیں، اور رسید ضرور حاصل کریں، رسید ضرور حاصل کریں۔ اس رسید پر بھی ہماری کچھ تاکید لکھی ہوئی ہیں، وہ دیں، ہمیں کنفرم بھی کر دیں کہ آپ نے اتنے پیسے دے دیے ہیں۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ ہے، آپ چاہیں تو ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ اپنا ڈونیشن دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں آپ آن لائن ڈونیشن کر سکتے ہیں، آپ بینکنگ کے ذریعے ڈونیشن کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ اب تو پے پال کے ذریعے سے بھی اگر کرنا چاہیں، ایسے ہمارے ناظرین جو یورپ اور امریکہ اور اس طرح کے ریجن میں رہتے ہیں، اور وہ پے پال کے ذریعے سے اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ڈونیشن دیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ چلا نہیں رہے ہمارے ایم سی آر والے، ورنہ اس پر ڈونیشن کے لیے ہم ترغیب دلا رہے تھے، تو یہ چاہتے تو ہمارے وہ چلا سکتے تھے کہ کہاں کہاں دیا جا سکتا ہے، جی ان کی توجہ نہیں ہوگی۔ چلیں کال چلائیں۔ ایک اور ذریعہ بتا دوں حضور، جی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی آن لائن ڈونیشن جو ہے یہ جمع کروایا پورا جا پروسیجر سکتا ہے۔ پتہ چل جائے گا۔ اگر جس کو دینا ہے وہ میسیج کر دے مجھے دعوت اسلامی کو، ہمارے نمبر آپ کے سامنے، یہ نمبر ہمارے انڈور نمبر ہے، انسائڈ نمبر ہے، اب نمبر پر میسیج کر دے کہ میں دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا پروسیجر ہے۔ اب ہماری آفیشیل جو فیس بک پیجز ہیں اس پر آ جائیں، میرا فیس بک کا پیج ہے، امیر سنت کا فیس بک کا پیج ہے، دعوت اسلامی کا فیس بک کا پیج بنا ہوا ہے۔ اب ہمارے فیس بک کے پیج پر آ کر آپ کوشچن کر دیں کہ بھائی میں دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینا، ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں ڈونیشن چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کے جو رشتہ دار مستحق ہیں پہلے ان کو دیں، نو ڈاؤٹ، تاکہ ان کی پریشانی دور کریں، مگر دعوت اسلامی بھی امیدوار ہے۔ کال چلائیں۔ جی مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو آج کل کے لڑکے رات کو تاش کھیلتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے، اور کسی ٹائم تو میرا دل کرتا ہے یہ جس لائٹ کے نیچے کھیل رہے ہیں اس کو میں توڑ دوں، لیکن کوئی اور اخلاقی طریقہ کیا ہے کہ ان کو میری بات سمجھ آ جائے۔ زبردستی بھی میں نے کر کے دیکھ لی ہے، پیار سے بھی سمجھا کے دیکھا ہے، لیکن وہ باز نہیں۔ دیکھیں نیکی کی دعوت نرمی سے دی جائے گی، اور ہم بالکل سپورٹ پہ جا کر سختی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بھی کام شروع سے کرنا چاہیے تھا سر، تربیت تو شروع سے کی جاتی ہے۔ نگران شورا میرا یہی سوال تھا، یہ جو شروع سے ہی کرنا چاہیے تھا اسکول، کالجز اینڈ یونیورسٹیز، اب تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ان میں جاتی اور آتی ہے۔ آپ رہنمائی فرمائیں کہ اس وقت کیا کیا جا سکتا؟ ٹیچرز جتنے بھی آپ کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے پروفیشن پر ہم ان سے کوئی کلام نہیں کرتے، لیکن اسلام و دین نے جو مینرز اور اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے جو اصول بیان کیے ہیں، آپ نے اپنے پروفیشن کو بھی کہیں جا کر سیکھا ہے، تو آپ ان چیزوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر سیکھ لیں، اور اس سے آپ اپنے اداروں میں جا کر آپ اس سے ڈیلیور کریں انشاءاللہ۔ اس سے آپ دیکھیے معاشرے میں ریپڈلی چینجز نہ آ جائے تو مجھے کہیے گا، لیکن پہلے سیکھنا پڑے گا۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں
مطلب یہ جو بھی اتھارٹیز ہیں اگر یہ چاہیں کہ ہمارا ایک دن کا کوئی سیشن ہو جائے، ایون کہ چاہیں کہ ہمارا 1 گھنٹے کا سیشن ہو جائے، تو ہمارے پاس 1 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 3 دنوں کے لیے ہمارے پاس تو بہت سارے جو سمجھے کہ آپشنس موجود ہوتے ہیں، ویکینڈ پر ہوتے ہیں، ہالیڈے پر ہوتے ہیں، سیزنل ہوتے ہیں، وہ ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں ہے. اگر وہ ابھی بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کریں. ابھی تو سیکھنے کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا سنت و برا اعتکاف ہے. یہاں آ جائیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا تھا، وہاں کے ایڈمن ہیڈ نے یہ ریکویسٹ کی کہ دعوت اسلامی سے کوئی آ جائے، ہم وہاں پہ اوپن ٹاک کرتے ہیں اور اپنے طلباء کو جمع کرتے ہیں، آپ آئیں ان کو کچھ نیکی کی دعوت دیں، ترغیب دلائیں، کچھ بیان کریں. تو اس طرح کا ہمارے پاس فیسلٹی ہے کہ اگر کوئی اسکول کالج یا کہیں پہ بھی ہمیں بلایا جائے، وہ اسٹوڈنٹس کو جمع کر لیں یا خاص ٹیچرز کو جمع کر لیں، ان کی ہم تربیت فرما دیں اور کر دیں. تو کیسا رہے؟ مطلب جائیں گے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی کچھ ایکسپیرینس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہم بھی ان کو جا کر کوئی 2 باتیں بتائیں کہ دعوت اسلامی سے ہم نے کیا سیکھا ہے. تو یہ ہے، یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. رمضان شریف کی راتیں جیسے بعض اوقات گزر رہی ہوتی ہیں طریقہ کار کے مطلب، یہاں میسیجز بھی ہیں اس ٹائم بھی کہہ بھی رہے ہیں کہ میں بھی پہلے رمضان کی راتیں اسی طرح فضول کاموں میں گزارتا تھا، اب میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ اب میں عبادت میں انشاءاللہ یہ راتیں گزاروں گا. یہاں ایک سوال میسیجز کے ذریعے سے یہ ہے کہ ان راتوں میں، رمضان کی ان راتوں میں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح رمضان شریف کی عام راتیں ہیں وہیں پر بڑی راتیں بھی ہیں، خاص راتیں بھی ہیں جیسے طاق راتیں ہیں، ان میں بھی یہی نظام چل رہا ہوتا ہے. اور یہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ ایک بڑا طبقہ جو ہے یہ بازاروں کا بھی رخ ان راتوں میں کر رہا ہوتا ہے، شاپنگ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے سینیریو پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اول تو یہ کہ یہ بات ذہن نشین ہو کہ یہ جو کرکٹ کئی ہزار کی لائٹوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ایک فضول قسم کا، اور بعض صورتوں میں تو اس کو بہت زیادہ اس کی مذمت کی جائے گی، پھر یہ کھیل کھیلتے ہیں آپ، اور ایک لائٹنگ کا جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی شرعاً درست نہیں ہوتا نارملی طور پر. تیسری بات، شور و گل جی علاقوں میں اس قدر شور مچتا ہے کہ حقوق العباد اس میں تلف ہونے کے پورے چانسز ہوتے ہیں. روڈیں بند کر دی جاتی ہیں، سڑک بند کر دی جاتی ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. پھر یہی پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ کبھی کسی اور موقع پر پھر چلاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ 12ویں شریف کو جو چراغاں کیا جاتا ہے، جو بالکل 100% کرنا چاہیے، اللہ میں توفیق دو، خوب چراغاں کرنا چاہیے. جشن ولادت کی خوشی میں خوب روشنی کرنی چاہیے. اس روشنی کے لیے بھی کنڈے کی لائٹ کا استعمال کرنا ناجائز ہے، جبکہ وہ کام اپنے طور پر کس قدر بابرکت اور نیکیوں بھرا ہے، لیکن اس کا کرنے کا طریقہ بھی تو پھر بتایا جاتا ہے نا. تو آپ تو یہ کہ شور مچا رہے، یہ سب کر رہے، تو ایسا نہ کریں، اس سے بچیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ بڑی راتوں میں بھی جو ہے وہ بازاروں کا رخ ہو جاتا ہے، تو یہ بازاروں کا رخ وغیرہ بس کیا کرے. تیاری کا ایک عجیب ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا. کپڑے تیاری کتنی حد تک کیسی ہونی چاہیے؟ مطلب شاپنگ بھی ضروری ہے، لوگ ایک پوری فیملی ہے. ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق لوگ ایسے ہی بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں، پر سے گھما کر بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، کچھ خریداری کرنی نہیں ہوتی ہے، اور فضول قسم کا ایک رجحان بنا ہوا ہے. حسب ضرورت عید کی خریداری کے لیے، کپڑے لینے کے لیے بازار میں شریعت کے تقاضے پورے کر کے جانے کو منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہر چیز اپنی لمٹ میں اچھی لگتی ہے. سر عجیب و قسم کے اوباش قسم کے نوجوان بازاروں میں جاتے ہیں، بے پردگیاں ہوتی ہے، بے شرمی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے. کیا رمضان کی راتیں سر اس لیے تو نہیں نا ہے؟ کال لے لیں. جی السلام علیکم عمران بھائی اور تمام احباب. شاہد علی خان عرض کر رہا ہوں کراچی سے. کل بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی، جزاکم اللہ خیرہ.
تو آج آپ نے بڑا اچھا ٹاپک اٹھایا ہے مثالی معاشرے کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے. جو عمران بھائی اور سلمان بھائی کو تو میں جانتا ہوں, دوسرے جو آپ حضرت بیٹھے ہیں تو ان کا نام مجھے نہیں پتا, تو انہوں نے تھوڑا سا ایک پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ جی اسٹوڈینٹس کو جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس کو گرپ نہیں ہوتی. تو میرا اپنا بڑا ایکسپیرینس ہے او لیولس کا, اے لیولس کا, گورنمنٹ اسکولس کا. تو اب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دو طبقہ ہمارے معاشرے میں ہے. ایک بہت ہی ایلیٹ کلاس کہہ لیں تو ان کے پاس تو تربیت یا رسپیکٹ ہے نہیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیلری پے کرتے ہیں تو ٹیچر کو ملتا ہے. تو جو قابل بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے, اس کو ایز اے سرونٹ لیا جاتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے جاب کرنا آتا ہے, ہمارا نوکر ہے. اور یہ حقیقت پہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سے, اور یہ کوئی جھوٹ موٹ نہیں ہے بات. اور دوسرا گورنمنٹ سیکٹر میں تو بچے نہیں آتے ہیں. تو یہ آپ اکیڈمی سے ملتی ہے کہ آتے ہیں تو کیپ اتار لیتے ہیں, اسلام کرتے ہیں. تو واقعی عمران بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے, اور ٹیچر 6-8 گھنٹے میں نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک عجیب المیہ ہے کہ 18 گھنٹے یا 15 گھنٹے گھر پہ رہتا ہے, تو جو ماں باپ کو تربیت کرنی چاہیے وہ اس کو ٹائم نہیں دیتے. جب ٹائم اوپر ہو جاتا ہے تو وہ پھر اساتذہ اسکول ادھر ادھر بلیم کرتے رہتے ہیں. تو جب تک پیرنٹس مذہبی نہ ہوں, نمازوں کی پابندی نہ کریں, اخلاقی تربیت نہ کریں, تو بچہ اسکول سے, جنرل اسکول سے نہیں سیکھ سکتا. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے اخلاقیات کا پیریڈ ہی نہیں ہوتا. اسلامیات کے پیریڈ میں بچے کاغذ کی بالیں بنا بنا کے ٹیچروں کو مار رہے ہوتے ہیں. تو میری ایک بڑی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اسکول سسٹم پہ کام کرنا چاہیے, یونیورسٹی سسٹم پہ کام کرنا چاہیے. اور اب ایک مثال دوں میں آپ کو, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, وہاں کوئی میڈیکل یونیورسٹی خواتین کے لیے نہیں ہے جہاں سے وہ MBBS کر سکے. وہ کوئی ایجوکیشن سسٹم میں جاتی ہیں, اور وہ ایجوکیشن سسٹم کا آپ کو پتہ ہے. شاہد بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور آپ نے آج ایک بار پھر کال کی, میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمارے ٹاپک کو سراہا, پسند کیا, پھر مزید یہ کہ آپ نے اپنے ایکسپیرینس بھی ہمیں ڈیلیور کیے. ہمارے ساتھ جو ہیں ان کا ہم سر فرید اتاری, یہ ہمارے ہیں اور ہمارے ساتھ وابستہ ہیں, اور خود یہ ٹیچنگ فیلڈ ہے ان کی, ٹریننگ بھی ان کی فیلڈ ہے, تو یہ ان کا یہ بھی پروفیشن ہے. اور آپ کی بات کو یہ کسی حد تک انڈوز بھی بالکل کرتے رہیں کہ ایسا ہوتا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہو پا رہی. اس کے لیے ٹیچنگ جو پروفیشن ہے اس کو دین اور اسلام کی تعلیم و تربیت کو لے کر اپنے اداروں میں جانا پڑے گا. یہ جو عجیب کلچر بن گیا ہے کہ جناب جتنا زیادہ ویسٹرن کلچر کالج یونیورسٹی اور اسکولوں میں ہوگا, ماں باپ بھی انہی اداروں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, ان کی مہنگی مہنگی فیسیں دے دیتے ہیں کہ بچہ پانی کی جگہ پر وہ واٹر کہنا شروع کر دے, اور سٹ ڈاؤن کہنا شروع کر دے, تو اسٹینڈ اپ کہنا شروع کر دے, تو اس کا مطلب یہ ایجوکیشن ہو رہی ہے. اصل میں تعلیم اور تربیت دونوں میں فرق ہے. اگر کہیں تعلیم دی بھی جا رہی ہے تو وہاں تربیت نہیں ہے. اور میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اولاد کی پہلی تربیت گاہ اس کے والدین ہی ہیں. اصل میں پہلی اسکولی گھر ہے, اور پہلے ٹیچر ہی ماں اور باپ ہیں. اگر وہی اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ اب ان کو بھی چاہیے, دیکھیں سب کو چاہیے ماحول میں, جو سب آج کا سمجھیں کہ یہ ایک خلاصہ ہے, سب کو چاہیے ماحول. ماحول ملتا ہے تو اب جیسے میں آپ کو تھوڑا 2 منٹ کے لیے ایک طرف لے کے جا رہا ہوں, ذرا امیر سنت اور وہاں کی آواز سنائیے, اور اسلام بھائی بھی دکھائیے. اسلامی بھائیوں کو دکھائیں جی.
مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل یا رسول اللہ میرے آقا گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو باغ رسالت یا رسول اللہ. اچھا اب یہ آپ میں سے شاید ایک کی طلب ہوگی کہ یہ چلتا رہے اور بہت اچھی طلب ہوگی، لیکن چونکہ میں ایک میسیج ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ واپس آنا پڑا. شاہد بھائی آپ سے بھی اور اس طرح جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس وقت امیل سنت کو ایز اے ٹیچر بیکاز ہی از ٹیچر کم پریچر، ٹھیک ہے، آپ ایک ایسا تصور کریں اور یہ جو نوجوان آپ کو دکھائے گئے اسکرین پر چلاتے رہیں ان کو، یہ جو نوجوان ہے یہ دیکھیں یہ اس پہ کوئی کالج کا ہے کوئی یونیورسٹی کا ہے کوئی محلے کا کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے، یہ گھروں سے آئے اپنے علاقوں سے آئے پاکستان کے اور پاکستان کے باہر کے بعض شہروں سے اور اس سے آئے اپنے اپنے ماحول سے یہ آئے ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک رول ماڈل ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو یہ اپنا دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک شخصیت خود ایک نیک و پارسا طبیعت ہونے کے باوجود گناہوں پر رو رہی ہو، اپنی گناہوں کو یاد کر رہی ہو، سب ان کی ساری عاجزی کے یہ مناظر دیکھ رہے ہوں، تو وہاں پر ان کی اس کیفیت کا جو پرتو ہے، ان کی کیفیت کا جو ایک سایہ ہے وہ آنے والوں پر پڑتا ہے. دیکھیں ٹیچر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، استاد سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اب یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی بڑی شخصیت اتنی یہی کیفیت میں ہے تو میں تو ویسے گناہگار سیاکار ہوں. یہ قلب کی کیفیت بدلتی ہے. الصحبت و مؤثرہ، صحبت میں اثر ہوتا ہے حدیث پاک میں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایسے ماحول ہمیں ملتے رہیں نا تو یہ تبدیلی کی آپ دیکھیں گھر میں بھی ایسا ملے جب بچے اپنے ماں باپ کو اللہ کی یاد میں روتا دیکھیں گے، جب اسٹوڈنٹ ٹیچر کو اللہ کی یاد میں روتا دیکھیں گے اور ان کو اسلام و دین اور اسلامی اخلاقیات پر عمل کرتا دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ بہتری آئے گی اور یہ معاشرہ انشاءاللہ مثالی معاشرہ بنے گا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان عشاء کا وقت ہے، اذان عشاء ہونے والی ہے. یقیناً مجھے ایک گمان ہے کہ بہت ساری کالز ہمارے پیچھے ہوں گی لیکن وقت پورا ہو گیا، سوال رہ گئے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل بھی کچھ کالیں لے لیں، آج کے سوالات کو کل کے سلسلے میں بھی شامل کر لیں. اجازت دیجیے اذان اور پھر امیل سنت کے یہاں حاضری.